أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کے. قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا. ہم نے بھیجا، خود نہیں وہ آئے، نہ کسی اور نے بھیجا، بلکہ کس نے بھیجا؟ اللہ. ہم نے بھیجا. یہ قوم عاد جو تھی نا، یہ ملک یمن میں ایک احقاف جگہ تھی. ملک یمن میں احقاف جگہ تھی، تو وہاں یہ قوم آباد تھی. ان کی یہاں بستیاں تھیں، اور یہ کھاتے پیتے لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے. زمینیں بڑی اعلیٰ تھی ان کی، اور باغات بڑے اعلیٰ تھے. یہ لوگ ڈیل ڈول قد و قامت جسامت کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے یہ لوگ تھے. قد و قامت بڑے، تو کہتے ہیں نا موٹے تازے ہٹے کٹے، اس طرح پڑے ہوئے تھے. بڑے طاقتور لوگ تھے. جتنے ہی جسم کے لحاظ سے سخت ہے، اتنے ہی دل کے لحاظ سے سخت ہے. دل بھی بھائی مانو کہ بہت سخت. حضرت حود علیہ السلام نے 450 سال ان کو تبلیغ فرمائی. 450 سال تبلیغ فرمائی حود علیہ السلام نے ان کو، لیکن یہ بے ایمان کفر شرک سے باز نہیں آئے. چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. اللہ فرما رہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کے بھیجا. تو اللہ پاک یہاں ان کافر و مشرکوں کا حود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی. حود علیہ السلام قومی لحاظ سے ان کے بھائی تھے، وطن کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے بھائی نہیں تھے. ایمان کے لحاظ سے مومن کا بھائی ہوتا ہے. انما المومنون اخوہ، مومن سب کیا ہیں آپس میں؟ بھائی. اور یہ باقی نسبی رشتے ہیں، قومی رشتے، برادری کے رشتے، ملک کے رشتے، جی یہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں. ایمان کا جو رشتہ ہے اس کی ویلیو اللہ پاک کے ہاں. ایمان کا جو رشتہ ہے، اور یہ سب رشتے دن کے ہم ٹوٹ جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دن قیامت کے سب دوست دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے. الا المتقین، مگر متقین دشمن نہیں بنیں گے. متقین کی، ایمان والوں کی دوستی کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی. یہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، حشر میں بھی اکٹھے ہوں گے، جنت میں بھی، اور خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے، سلام کریں گے. اور کافروں کی دوستی کہیں کوئی کافر کہیں مرے گا، کوئی کہیں کو کسی جہنم میں، کوئی کسی جہنم میں، یہ نہیں مل سکے گے ایک دوسرے کو. مل بھی جائیں گے پھر جدا ہو جائیں گے. یہ تو یہ ان کی دوستی ایمان کی دوستی ہے،
یہ سب رشتوں پہ بھاری رشتہ ہے. حود علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا حود نے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ دعوت دی پہلے، اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو. اعتقادی عبادت، قولی فعلی عبادت، یہ کس کی کرنی ہے؟ کئی دفعہ میں نے آپ کو عبادت کی تشریح کر دی، اعتقادی عبادت اور قولی فعلی عبادت کئی دفعہ بتلا دیا. جو بھی عبادت ہے جس قسم کی ہو، کس کی کرو؟ مالکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ کوئی فرشتہ چھوٹا بڑا. کون الہ ہے؟ بس اللہ الہ ہے. اللہ کے نبی نے بھی صفا کی بلندی میں یہی دعوت دی تھی مکے کے لوگوں کے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرو، کفر شرک کو چھوڑ دو ورنہ مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کیسی دعوت ہے نبی کی. جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی قوم کو، وہی دعوت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی ہے. انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کی بات کرو، اللہ کی کوئی تمہارا الہ نہیں. یہ بھی یہی کہہ رہے کہ اللہ کی بات کرو، اللہ کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. قال الملأ، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم سے، حود علیہ السلام کی قوم سے، جو بڑے بڑے کافر سردار تھے، لیڈر ہیں جی، تو پیسے والے لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہا، حود ہم تجھ کو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھو کیا جواب دے رہی ہے وہ، تو بے وقوف ہے ہمارے حساب سے. اور دوسری بات وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا. تو جھوٹا ہے، بے وقوف ہے تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے. یہ کون کہہ رہے؟ کافر بے ایمان مشرک کہہ رہے. حالانکہ نبی اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. نبی اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اور نبی اپنی قوم کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. نبی اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. یہ بے ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوقوف ہے اور تو جھوٹا ہے. اس دور میں بھی لوگ نبیوں کی کتابوں کی تکذیب کرتے تھے، اور آج بھی کو حق بیان کرے، توحید کی دعوت دو، شرک رد کرو، وہ واپی چھڈو پرا یہ واپی اینو کی پتا پیر فقیر کی ہوں، اس کو کیا پتا ہے؟ یاد رکھو بھائیو، پیر فقیر تو اللہ کے مقابلے میں شے کوئی نہیں. پوری مخلوق کی بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی شے نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں اللہ کے مقابلے میں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اگر شان ہے تو کس کا شان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اگر تعریف ہے تو کس کی تعریف ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین اگر کبریائی بڑائی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے. قَالَ يَا قَوْمِ، کہا حود نے اے میری قوم، لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، ذرہ برابر بھی میں بے وقوف نہیں ہوں. ذرہ تم کہہ رہو بے وقوف، ذرہ برابر بھی میں بے وقوف نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ کا رسول ہوں، رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. کرتا کیا ہوں؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں. میری یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے. اپنی بات نہیں کرتا، اپنے پیغام نہیں. کس کے پیغام؟ اپنے رب کے پیغام، آرڈر تم تک پہنچاتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں. میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، تم غلط سمجھ رہے ہو. اور امین، میں کیا ہوں؟ امین بھی ہوں. جو امانت، جو حکم اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے پیغام تمہارے لیے، اس میں میں کیا ہوں؟ امین ہوں. کوئی رد و بدل نہیں کرتا، جو حکم آتا ہے وہی تم کو پہنچا دیتا ہوں.
جیسا حکم آتا ہے، کوئی رد و بدل کمی بیشی میں نہیں کرتا، میں امین ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ دن کا تاج، دن قیامت کے سچے امین تاجر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں شہداء صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے تاجر بنو، تاجر سچے تاجر بنو۔ سچے تاجر کون ہوتا ہے؟ کہ نبی کی سنت کے مطابق تجارت کرے، وہ سچا تاجر ہے۔ تو وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین شہداء صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ اور سلیمان علیہ السلام سے ایک جن نے کہا تھا کہ اے سلیمان پیغمبر، میں ملکہ بلقیس کا تخت یہ تیرا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا یہاں۔ اللہ نے مجھ کو اتنی طاقت دی ہے، ملکہ بلقیس کے تخت کے مطلب بات کون لائے گا؟ تو ایک جن بولا، جن بھی ان کے صحابی تھے، سامنے بیٹھے تھے۔ اللہ پر سلیمان علیہ السلام کو ہر شے پہ حکومت عطا فرمائی تھی، جنوں پہ، انسانوں پہ، چرندوں پرندوں ہواؤں پہ، سب پہ اللہ پاک نے دی تھی۔ تو جن نے کہا کہ میں آپ کا یہ اجلاس جو ہے اس سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اور انی علیہ لقوی امین، میں اس کے قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ قوی کا مطلب یہ نہیں چکا ہوتے یہاں توڑ پھوڑ کے آ جا، طاقت ہے اللہ نے دی ہے، قوی ہوں، یہاں لے کے آئیں گا، لے کے آؤں گا سارے کا سارا، یعنی کہ راہ میں بکھیر آؤں گا، قوی ہوں لانے پہ، اور امین بھی ہوں، جو اس میں ہیرے جواہرات یہ کو چار چوڑی پر لگی تو دے دیا نہیں، امین ہوں، جو اس میں ہے وہ لے گیا ہوں گا، وہ اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے مطلب یہی کہا تھا کہ باجی موسیٰ کو خادم رکھ لو، موسیٰ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ پوچھا بیٹی تجھے کیسے پتا چل گیا کہ قوی امین ہے؟ ابا جی قوی اس لیے ہے کہ کنویں میں سے دو ڈول کئی لوگ مل کے نکالتے تھے ڈول کو، پانی کی ڈول، تو موسیٰ علیہ السلام کل ہی نے کر چھڑیا، یہ قوی ہے۔ کئی 15-20 سال مل کے وہ کنویں میں سے پانی کا ڈول نکالتے تھے، بکری کو پانی پلاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے نکال دیا، تو قوی ہے پھر کیا ہے؟ اور امین اس لیے ہے کہ جب میں چلی ان کو لے کر کہ میرا پوچھ تمہیں بلا رہے ہیں، تو میں آگے یہ موسیٰ پیچھے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بہن میں آگے چلوں گا، میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، تم نہیں آگے چل سکتی، میں تمہارے، اگر تم میرے مجھے راستہ بتلائے، اسی لیے امین بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امین، یہ شرمیں، یہ غیر سے اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی، بڑی کم یہ غیرتیں شرمیں ہوتی ہیں لوگوں، میں نہیں بہن میں آگے چلوں گا، تم پیچھے، مجھے راستہ بتلا دو، تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا کہا حود علیہ السلام نے، میں تمہارا ناصح خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں، جو اللہ پاک کی طرف احکام آتے ہیں اسی طرح تم تک پہنچا سکتے، کوئی کمی بیشی رد و بدل میں نہیں کرتا۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، میری قوم کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پہ، تم میں سے، یہ کہتے تم میں سے ہی، وہی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا، برش عرص پہ نہیں جا سکتا، تو یہ کیا تعجب کر رہے ہو کہ اللہ پاک نے نصیحت، ہمارے رب نے نصیحت ایک آدمی پہ لے کے بھیجا ہے تم ہی سے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اللہ نے تم میں سے ایک آدمی کو نصیحت دے گی، اس لیے بھیجا کیا کرے وہ تم کو ڈرائے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ اور وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو جب کہ بنا دیا اللہ نے تم کو خلیفہ قوم نوح کے بعد، تم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، قوم نوح جو برباد ہو گئی تھی، 80-82 آدمی مردودن بچے تھے، اس کے بعد پھر ان کی باری آئی قوم عاد کی، ان کو اللہ پاک نے زمین میں بسایا، آباد کیا، نوح کا خلیفہ بنایا ہے۔ یاد کرو اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، زمین میں آباد کیا، بسایا، اور وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور زیادہ کیا تم کو تخلیق میں پھیلاؤ کے حساب سے، پھیلاؤ، جسم بھی موٹے موٹے اور بڑے بڑے اللہ پاک نے بنائے تمہارے،
تو لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں میں کچھ آدمی تو ایسے تھے کہ ان کے قد 60 ہاتھ تھے، 60 ہاتھ لمبے تھے کچھ آدمی، اور کچھ آدمی 100 ہاتھ لمبے تھے ان میں سے. تو جو لمبے موٹے کتنے ہوں گے؟ موٹے ہی بہت ہے، 60 ہاتھ کے لمبے جی، اور 100 ہاتھ کے لمبے ان کے قد تھے ان لوگوں کو. یہ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا کرتے تھے. اللہ پاک کو ان کے فخر اور دعوے دور پسند نہ آئے. بدبختو یہ طاقت کس نے دی ہے تم کو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. یہ فخر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا فذکرو، ان کو کہہ دو اللہ کی فذکرو آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ جو تم کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جسمانی طاقتیں، قد و قامت، جسامت، اور یہ پھل پھول، باغات، سبزیاں، یہ چشمے، جو اللہ نے نعمتیں تم کو دی ان کو یاد کرو، ان کی قدر کرو، بے قدری نہ کرو. لعلکم تفلحون، پھر کیا ہوگے؟ تم فلاح پاؤ گے دنیا آخرت میں. اگر اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، مارے جاؤ گے، فلاح نہیں پا سکتے. تو آگے وہ کیا جواب دیں گے قوم؟ قالوا اجئتنا، کہا انہوں نے اے ہود اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو اس لیے ہمارے پاس آیا تاکہ ہم ایک اللہ کی بات کریں. اس واسطے آئے ساڈے کول تو اللہ کی بات کری جائیے، اللہ کو منگی جائیے، اللہ سجدے، اللہ کے نام کے بکرے چھترے دیے. اس واسطے یہاں اس لیے آیا ہے تو ہمارے پاس رسول بن کے. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ، آپ اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی ہمارے باپ دادا ہی بات کرتے تھے. تو یہی کہتا ہے بس اللہ کی بات کرو، باپ دادا کی جو باپ دادا ہی بات کرتے ان کو چھوڑ دو. تو یہ کہتا ہے ہم سے فاتنا سی نہیں مان دے، فاتنا بما تعدنا، بس لے آ تو جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے نا وہ لے ہی آ پائی. تو جب ہمارے زمانے کہتے ہیں جیسے سب کر رہا پائی تو کر رہا کیا تو جو کرتا ہے، ہم نہیں مانیں گے تیری دعوت کو. لے آ تو جس چیز کا وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں سے، اگر تو لے آیا اللہ کہ تو سچا ہے، جناب تو سچا کوئی لیا. قال قد وقع علیکم، جب بات یہاں تک پہنچ گئی، یہ کفر شرک پہ اترانے لگے، فخر تو روک کرنے لگے، بڑھنے لگے کفر شرک میں. پھر حود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، میری قوم اب تم پہ واقعہ ہو گیا، واجب ہو گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب، اور تمہارے رب کا غضب اب نازل ہوگا، تیار ہو جاؤ. کہتے اللہ عذاب اب آئے گا، عذاب سمجھو بس آیا، واجب ہو گیا عذاب اور غضب تمہارے رب کا تم پہ نازل ہوگا، واقعہ ہوگا، تیار ہو جاؤ. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے کچھ ناموں کے بارے میں؟ سمیتموها، وہ نام کہ تم نے ان کو رکھا ہے، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے ان کو رکھا ہے نام. جس طرح ہمارے یہاں بزرگوں کے نام رکھے ہوئے لوگوں نے، لاجپال یہ نام رکھے، پیر سیال لاجپال یہ لوگ کہتے ہیں جی، غریب نواز اور گنج بخش، اور کیا کہتے ہیں دستگیر، داتا، اللہ کے ولیوں کے نام والے لوگ رکھے ہوئے. کرنی پٹنی والی سرکار، پہنچی سرکار، دمڑیوں والی سرکار، یہ سب نام اس قسم میں رکھے ہوئے. بابا جوبا سیاہ پوش، کھنگ شاہ، ایسے نام انہوں نے بھی رکھے ہوئے تھے اپنے معبودوں کے نام. یہ جو ہمارا معبود ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ پریشانیاں دور، انہوں نے بھی اس قسم میں اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے تھے. جیسے آج لوگوں نے رکھے بزرگوں کے نام، یہ بزرگ نہیں کہے کہ ہمارے نام رکھو، ان کی تعلیم میں یہ ہے، پورے لوگوں نے رکھ لیے اپنے پاس سے. تو اللہ پاک نے فرمایا ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو نام تم نے رکھے ہیں نا اپنے معبودوں کی، ان کی کوئی دلیل نہیں اللہ نے نازل کی. یہ اللہ نے نہیں کہا یہ ضرورتیں پوری کرے گا، یہ حاجتیں پوری کرے گا، یہ بارش برسائے گا، یہ اولاد دے گا، پر اللہ نے نہیں کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ پاک نے کوئی دلیل ان کی نہیں اتاری، نہ کسی فرشتے کے ذریعے، نہ کسی نبی کے ذریعے، نہ کسی کتاب کے ذریعے. جو تم نے نام رکھ لیے ہیں ان کے، کیا کرو فانتظروا، بڑی تقریریں ہو گئی، بڑا عرصہ ہو گیا، بڑی واضح تبلیغ رسید ہو گئی، کیا کرو اب تم
انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ دیکھو اللہ کا فیصلہ کس کی حق میں ہوتا ہے، بس انتظار کرو، کون سچا کون جھوٹا، کس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، انتظار کرو بس اللہ پاک کے حکم کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے سزا کے طور پہ نا 3 سال تک ان پہ بارش بند کر دی، بارش کوئی بارش نہیں، قطرہ ہی بارش کا نہیں برسا۔ تو جن کے باغات تھے، کھیتی ہیں، وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب کیا ہو گئے، برباد ہو گئے جی، ختم ہو گئے سارے باغ فصلیں سب، زمین میں سے کچھ پیدا نہ ہو، لگے بھوکے مرنے۔ تو اس دور میں لوگوں میں یہ رواج تھا، دستور تھا کہ کسی قوم پہ کوئی پریشانی آتی تھی نا، وہ اپنے کچھ لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ میں بھیجتے تھے، وہاں پھر وہ دعا مانگتے تھے اس پریشانی کے دور ہونے کے لیے۔ انہوں نے بھی کچھ اپنے آدمی بیت اللہ میں دعا کرنے کے لیے بھیجے۔ تو مکے کے اندر اس دور کے اندر امال کا نامی کچھ قوم لوگ تھے، اور ان کا سردار بھی تھا اس قوم کا۔ تو یہ اس امال کا نامی قوم کے سردار کے پاس جا کے ٹھہرے، قومیات کے کچھ لوگ گئے دعا کرنے، وہاں ٹھہرے۔ وہ اچھا چودھری تھا، سردار صاحب، بس اس نے یہ بھوکے تھے، کہہ ذرا اس نے کوئی ایسا کھلایا، شراب کباب ناچنے والی عورتیں، 1 مہینہ کھاتے رہے، کھا کھا کے بدمست ہو گئی ہے۔ گئے دعا کرنے، وہ دعا بھول گئے، کھانے پینے میں ہی لگے رہے۔ مال کرامی قوم کا جو سردار تھا، اس نے جو اگر میں ان کو کہا یہاں چلے جاؤ تو یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اس نے وہ جو عورتیں تھیں ناچنے والی، ان کو کہا کہ ان کو شیروں میں یہ تم کہو، تم دعا مانگنے کے لیے آئے، یہاں کھا رہی ہے، کھانے سے تم ہٹتے ہی نہیں، دعا مانگو جا کے وہاں۔ عورتوں نے شیروں میں کہا، پھر یہ کچھ جا کے بیدار ہوئے، ہاں ابھی ہم تو آئے تھے دعا مانگنے کے لیے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ لوگ بیت اللہ شریف کی اس وقت دیواریں نہیں تھیں قوم نوح میں، ہاں جی شہید ہو گیا، گر گیا تھا، تو تھوڑی تھوڑی بنیادیں ہی تھیں، وہاں لوگ آگے دعا کا طواف کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ یہ بھی گئے وہاں بنیادوں کے پاس اور دعا کی کہ اللہ ہماری قوم پہ بارش برسا۔ تو ان کے سامنے 3 قسم کے بادل آئے، یہ دعا مانگنے والے نہیں تھے۔ سرخ رنگ کا بادل، سفید اور سیاہ رنگ کا بادل، 3 قسم کے بادل اللہ پاک کی طرف سے آئے۔ اور آسمان سے آواز آئی کہ قوم عاد، کس بادل کو پسند کرتے ہو اپنی قوم کے لیے، بولو، وہی بادل بھیج دیا جائے گا، سرخ کو، سفید کو، سیاہ کو۔ تم نے دیکھا سیاہ بادل جو اس میں پانی بہت زیادہ ہے، سیاہ بادل میں، تو سیاہ بادل چاہیے جی ہم کو، تو ٹھیک ہے سیاہ آ جائے گا۔ اسی وقت تو سیاہ بادل سمبوہت کو روانہ ہو گیا اللہ پاک کی حکم سے، قوم کی طرف چل دیا سیاہ بادل۔ اور وہ جو قوم تھی آگے، انہوں نے تو کہ سیاہ بادل جی، تو بارش سے خراب ہوئے، بڑے خوش ہوئے، بڑے سیاہ بادل آ رہا ہے، 3 سال کے بعد بارش برسے گی، قوم ہماری گئی ہی، وہ دعا بس دعا قبول ہو گئی، یہ بادل آ کے بارش برسی، سارے نکل کے آئے خوشی، گھروں سے باہر نکل کے آئے بارش برسے گی۔ جب وہ قریب آیا نا بادل، وہ بارش نہیں تھی، وہ آندھی تھی تیز، سیاہ آندھی تیز۔ اس میں دیکھو اس آندھی کے اندر اونٹ اڑ رہے، اونٹ درخت اڑ رہے ہیں چیلوں کی طرح آندھی کے اندر اوپر۔ جب دیکھا یہ تو اونٹ اڑ رہے ہیں، درخت اڑ رہے ہیں اس کے اندر، تو دوڑ کے اپنے گھروں میں بڑھ گئے۔ آئی وہ ہوا تیز، اللہ پاک کا عذاب قہر، ان کے مکانوں کی چھتیں اڑا دی، اس کی ہوا نے چھتیں اڑا دی، کچھ تو اس میں ہی مر گئے گھروں میں ہی، دیواریں گری، اور کچھ باہر نکلے، ہوا نے ان کو اوپر اٹھا کے پٹک پکڑ پتھروں پہ مارا، زمین پہ مارا۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ قوم عاد ایسے مری ہوئی تھی جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے، کھجور کے گلے سڑے تنے، اس طرح وہ قوم جو تھی وہ اللہ پاک نے برباد کر دی۔ 7 راتیں 8 دن یہ ہوا ان پہ مسلسل چلتی رہی۔ حود علیہ السلام بھی وہیں تھے۔ دیکھو اب اللہ پاک کی طاقت، اللہ پاک کی قدرت دیکھو، وہ وہیں تھے، ان کے ساتھی وہیں تھے، ان کو مار دیا تباہ، اور حود علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کو کچھ بھی نہیں کہا ہمارے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ، بچا لیا ہم نے اس کو، کس کو، حود علیہ السلام کو، خود نہیں نبی بچا، اللہ ہوا سے خود نہیں بچا، اور وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا۔ کیسے بچایا، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی
اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے اس کو، اگر ہم نہ بچاتے تو ہوا ان کو بھی نہ چھوڑتی، تو ہم نے بچایا ہے اس ہوا سے ان کے ساتھیوں کو۔ تو میرے بھائیو یہ دیکھو، اب اندازہ لگائیں، نبی نہیں بچا اپنی طاقت سے، نبی کے ساتھ ایمان والے ولی ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ جو ہوتے ہیں مومن، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں اللہ کے، وہ بھی نہ بچ سکے۔ ان کو کس نے بچایا ہے؟ نبی کو بھی اللہ نے بچایا ہے، اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو بھی کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے۔ تو بھائیو یقین کر لو، بات ذہن میں بٹھا لو کہ ساری مخلوق کو پریشانیوں سے کون بچاتا ہے؟ تکلیفوں سے کون بچاتا ہے؟ جب نبیوں کو وہ بچائے، نبی اپنی طاقت کوشش سے نہیں بچ سکے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بلیوں والی سرکار کیسے بچا سکتی ہے؟ پھر سب کو کون بچاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، اگر ہود علیہ السلام اپنی طاقت کوشش سے بچتے، یہاں ذکر ہوتا کہ ہود بچ گیا، اپنی طاقت کوشش سے بچ گیا، نا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے بچایا ہے اس کو، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی ہم نے بچایا ہے۔ کیوں بچایا؟ کیسے؟ برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے بچایا ہے، ہماری رحمت ہی اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا ان بے ایمانوں کا صفایا کر دے، اور یہ جو ہے ہود اس کے ساتھ یہ میرے ہیں، یہ میرے طریقے ہیں، یہ میرا نام لیتے ہیں، یہ میرا شان بلند کرتے ہیں، یہ میری توحید میں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کے حکم عمل کیا، ان کا صفایا کر دیا، ان کا بال بھی ونگا نہیں ہوا۔ ہود علیہ السلام کا ایک ہی ہوا ہے جی، ان کو برباد کر دیا، ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے بھائیو آج بھی اگر کوئی اللہ کی توحید بیان کرے گا، اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے صحیح، تو جس طرح اللہ نے پہلے نبیوں ولیوں کو بچایا، آج اللہ اس عالم کو اب بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ وہی اللہ ہے، وہی توحید ہے، وہی حق ہے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کی توحید بیان کرے گا، شرک کا رد کرے گا، یہ دیکھ لو بچایا، اسی وجہ سے بچایا، رحمت کی وجہ سے۔ وہ کام رحمت والا کرتے تھے، توحید والا کام، اللہ کی توحید بیان کرے، شرک کا رد کرتے۔ آج بھی اگر کوئی عالم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح اللہ پاک کی توحید بیان کرے گا، جتنی مرضی مخالفت ہو، دشمنی ہو، جیسے اللہ نے ان کو بچا لیا نبیوں، آج بھی اللہ عالم کو بچائے گا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیت کی، جڑی کاٹ دی، صفائی کر دیا، سوا ہستی سے مٹا دیا، ایک بھی پکی نہ چھوڑا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے ان کا واقعہ، یہ لفظ آتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، محبوب ان کا کوئی بقیہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی بقیہ؟ یہ کہتے ہیں بقیہ ہے، یہ نواز شریف لوگ کہتے تھے یہ ضیاء کا بقیہ ہے جی، وہی اس کو لایا تھا، جس طرح بھی پرانی بات ہے جی، یہ بقیہ ہے، تو کوئی بقیہ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان کا بقیہ ہے، کوئی قوم عاد کا نظر آتا دیکھتے ہو؟ کوئی کو بوڑھا، کوئی نوجوان، کو بچہ بچی تھوڑا بچ گیا ہو، بتلاؤ رہتا ہے نظر؟ کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں چھوڑا، سب کا اللہ نے کیا کر دیا؟ صفایا کر دیا، صفا ہستی سے مٹا دیا اللہ پاک نے۔ اور یہ لوگ کیا تھے؟ یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، چلو قامت کے لحاظ سے کہتے تھے ہم جیسا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کچھ بھی نہیں ہو، اور تم تو اللہ کے کلمہ کن کی مار بھی نہیں ہو، کیا ہو تم؟ اللہ پاک نے ہوا کو بھیجا، اللہ پاک بڑے بہت لشکر ہیں، اللہ پاک جنود وَيَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، محبوب تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ رب کے لشکر، یہ کیا لشکر ہیں؟ فوجیں F-16 فلا یاوا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لشکر جو ہے وہ بڑے بڑے۔ یہ دھند جو ہے دھند یہ پڑ جاتی ہے، جب ہمارے بھی یہاں موٹر وے بند ہے جی، مولوی صاحب دھند پڑ رہی ہے۔ ایک دفعہ 4-5 سال ہو گئے امریکہ یورپین ممالک جتنے ہیں ان میں دھند آ گئی، 3-4 ہفتے پڑتی رہی، دن کو بھی رات کو بھی، نہ کوئی گاڑی چلے، نہ کوئی جہاز اڑے، نہ کوئی کاروبار، سارا نظام اللہ نے ٹھپ کر۔ دھند کیا ہے؟ دھند وہ ہے ویلیو اس کی دھند کی، دھند سے ہی سارا نظام، ایک دھند کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور کیا اللہ کے لشکر کا مقابلہ کیا کر سکے؟ اللہ پاک بڑے بڑے، اور جو اللہ پاک ٹکرایا اللہ کے پاک کے ساتھ، اللہ پاک نے کیسا انجام، کیسا حاصل کیا۔ نمرود نے کہا میں رب ہوں جی، اللہ پاک نے فرمایا ایک مچھر لنگڑے کو کہا، لنگڑا مچھر دسو وہ مچھر ہے جی اللہ وہ ہے دم خم تیرے میں، بڑا یا اللہ میرے بڑا دم خم ہے، کیا کر سکتا ہے اس کا نمرود کا؟ میں اس کا
نیند حرام کر دوں گا، تو میں ہو رہے تھے اس کا جینے ہی حرام کر دوں گا میں سارا ایک لگنا بچے میرے بھائی. وہ اللہ کا فوجی بن کے، کوئی فوجی دستہ بھی ہے نہیں، جی کو کروز میزائل کو ٹینک توپیں، اس کے بعد سب کچھ ہے، بس ناک سے داخل ہو کے دماغ میں بیٹھ گیا. جب مچھر نے پہلی کاروائی کی دماغ میں، ہاں جی پھر تڑپیا نمرود. اب نہ وہ نظر آئے کسی کو، نہ وہ اس کو ہٹا سکے. نمرود نے کہا او میرے سر میں جوتے مارو. جوتے مار رہے سر میں، رب بنا ہوا ہے. چھوٹے سر میں جوتے کچھ نہیں بنتا، بس دیواروں کو سمجھو ٹکرے مارنے دو. ٹکرے مار رہا ہے دیواروں کے ساتھ، مار مار کی طرح ہلاک کر. رب کا کون مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. فرعون نے کہا نہ ربکم العالم، میں بڑا رب ہوں فرعون. تو کیا حاصل ہوا اس کا؟ پانی میں بوتے دے دے کے مارا، فوج بھی لشکر بھی سارا اللہ نے دبو دیے مار دیا. ابرا نے کہا میں اللہ کا گھر ہٹا دوں گا. اللہ ذرا آگے آیا صحیح، آگے ذرا یہ تیرا حشر کی ہوتا. یہ گھوڑے لے کے آیا ابرا، ہاتھی 60,000 لشکر اللہ گھر کو گرانے. آگے آیا جب اللہ پاک نے کیا بھیجا؟ ہاتھی بھیجے اللہ پاک نے، گھوڑے بھیجے، فوجیں بھیجی. کیا بھیجے؟ پرندے چڑیے. ہاتھیوں کے ہاتھی نہیں بھیجے، کیا بھیجے؟ چڑیے. F-16 کہہ لو اللہ کے F-16 ہے. 3 کنکریاں تو ایک چونچ میں، ایک پنجے میں، دوسری پنجے میں. 3 کنکریاں وہ 3 سواروں پھینکتی تھی. ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجا، خود نہیں آئی وہ، ارسلا اس نے بھیجی، علیہم ان پہ بھیجی. کیا؟ طیرا ابابیل، ابابیل پرندے بھیجے. کیا کرتا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ اوپر سے کھینگروں والے چھوٹے چھوٹے کنکر. سجیل اس پتھر کو کہتے ہیں جس میں مٹی بھی ہو اور پتھر بھی ہو، اس کو کہتے ہیں سجیل. وہ کھینگروں والے تھوڑے تھوڑے مکس پنجوں میں سے پتھر وہ کیا ابابیل کے پرندے کی طرح پتھر آ جائے چھوٹا اوپر سے پھینک دیتے 3 سواروں پہ. پھر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول. اللہ قرآن میں کہتا ہوں شرک کے دروازے ایسے بند کر دے کہ اللہ برابر بھی شرک کے لیے کچھ جگہ نہیں چھوڑ رہا. کیڑیوں نے نہیں مارا، کینکروں نے نہیں مارا، فجعلہم کعصف مأکول. اللہ پاک نے ان کو گوبر بنا دیا. اللہ نے بنایا ہے، وہ مارا ہے، ایک ذریعہ ہے کیڑی کینکرے، لیکن وہ گوبر بنایا کھائے ہوئے چارے کی طرح. وہ کس نے بنایا ہے؟ ابو جہل. تو کیا جو اس بے ایمان کا یہی بڑا تھا. اللہ نے 2 بچوں سے بنوایا. میرے بھائیو آج بھی اللہ پاک کو پسند ہے ان کی ساری تکبر، غرور، فخر اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کا خاصہ ہے، تکبر کرنا، فخر کرنا، غرور کرنا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، بڑائی کبریائی یہ کس کا حق ہے؟ آسمانوں میں کسی کا حق نہیں ہے، نہ نبی کا نہ ولی کا. یہ غرور، فخر، تکبر یہ اللہ کا خاصہ ہے. اللہ کو اچھا لگتا ہے، یہ مخلوق کو اچھا نہیں لگتا. علماء فرما رہے ہیں کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جڑ کاٹ دی ہم نے، جڑوں ہی لے اللہ پاک نے، کوئی نہیں چھوڑا، صفایا کر دیا سب کا. جیسے کافلی کا گئی نا تو خبریں آئی کافلی کا صفایا ہو گیا. جی حالانکہ 2-4 بچ گئے تھے ان کے سے، تو ان کے تو کوئی بھی نہیں بچا. صفایا ہر شے، سب بچے بوڑھے جتنے بھی تھے سب اللہ پاک نے برباد کر دیے، جہنم رسید کر دی. وما كانوا مؤمنين، اللہ پاک فرمائے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. یہ بچ بھی جاتے پھر بھی بھائی ایمان نہ لاتے. یہ وہ شر میں کتنے بچے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کیا کہا اسے؟ ہے میری قوم اللہ کی بات کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون، کہ تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ، آ جاؤ، کفر شرک کو چھوڑ دو. قال الملأ، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں کفر کیا ان کی قوم سے، اس کی قوم سے، انا لنراک فی سفاہۃ، اے ہود ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کس میں؟ بے وقوفی میں. وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں سے. استغفر اللہ، تو بے وقوف بھی ہے، استغفر اللہ، اور تو جھوٹا بھی ہے. یہ نبیوں کہا جا رہا ہے، نبیوں کے حوصلے تھے بڑے. یہ آج ہم کو کہے نا ہم تو جا پڑیا جا، وہ بات ہی نہیں ہم کرتے. چھوڑو جی، کون یہاں اس قسم کی باتیں سنے. لیکن وہ لوگ باتیں سنتے تھے، تانے اس قسم کی
باتیں ہیں، تو پھر بھی حق بیان کرتے تھے، حق سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اللہ کے نبی۔ قال یا قومی، اگر کیا کہا حضور نے، اے میری قوم، لیس بی سوا، معمولی بیوقوف بھی نہیں ہوں میں، ولیکن میں کیا ہوں، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، نہ میں جھوٹا ہوں نہ میں بیوقوف ہوں، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم، کیا کرتا ہوں، ڈیوٹی پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصر، اور میں تمہارے لیے کیا ہوں، ناصر ہوں، امین بھی ہوں۔ واجب، تم کیا تعجب کیا تم نے کہ آ گیا تمہارے پر نصیب تمہارے رب کے اوپر ایک آدمی کے، میرے کو کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، بس کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا، کوئی چودھری، یہ غریب مسکین لوگ یہ کیسے رسول ہو سکتے؟ اس لیے بھیجا تاکہ ڈرائے وہ تم کو، بد کرو اور یاد کرو، اجالک، جب کہ بنا دیا اللہ تم کو خلیفہ بعد قوم نوح کے، وزادکم، تم آباد ہوئے، یہ اللہ نے بسایا ہے تم کو، اور تم کو زیادہ کیا ہے، تم کو تخلیق میں بسطتاً پھیلاؤ، تمہارا پھیلاؤ زیادہ کر دیا ہے، تمہارے جسم موٹے تازے اونچے بلند قد یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ فذکروا آلاء، اللہ کی نعمتوں کا کیا کرو، یاد کرو، قدر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم، کیسی تقریر ہے حود علیہ السلام کی، کیسی کیا مخلصانہ تقریر حود علیہ السلام کی، کوئی انسلٹ نہیں ان کی ہو رہی، مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اللہ پاک کی دعوت دے رہے ہیں۔ قالوا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا جئتنا، کہا رہا کیا آیا تو ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم ایک اللہ کی بات کریں، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو عبادت کرتے رہے ہمارے باپ دادا، فاتنا بما لے آ تو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان كنت من الصادقین، تو سچوں سے ہے۔ قال قد وقع، حود علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعہ ہو گیا تم پہ تمہارے رب کی طرف رجسن، عذاب، اب عذاب آئے گا، وغضب، اور غضب نازل ہوگا اللہ کا، تجادلوننی، کیا بحث کرتے ہو تم مجھ سے، فی اسماء، چند ناموں میں، سمیتموہا، کہ رکھا تم نے ان کو، وآباؤ، تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس ہی نام رکھ لیے، یہ بارش برساتا ہے، یہ معبود جو ہے یہ رزق دیتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ما نزل اللہ بھی، یعنی کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں کی، اللہ نے نہیں کہا ان کو یہ بارش والا ہے، یہ اولاد والا ہے، یہ مشکل کشائی کرے، یہ نہیں، یہ اپنے پاس ہی انہوں نے بنائے ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، پھر آیا اللہ کا عذاب، بچا لیا ہم نے، یہ جملہ یاد رکھو، بچا لیا ہم نے، کس کو، اس کو، کس کو، حود نبی کو ہم نے بچایا ہے، ہوا سے خود نہیں بچا، اور والذین آمنوا معہ، جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے، ان کو بھی کس نے بچایا، وہ بھی آپ نہیں بچے، کیدے بڑھاؤ بھائیو، برحمت، کیسے بچایا، اپنی رحمت کی وجہ سے، میری رحمت ہے، رحمت ہے ان پہ، رحمت کیوں ہوئی، وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی توحید، اللہ کا شان بیان کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک ان پہ رحمت تھی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ سبزدار بیٹھیں 2 منٹ۔ اچھا بھائیو، اللہ آپ کو قبول فرمائے، بیٹھو منظور فرمائے، بیٹھ دے، چند منٹ بیٹھ دے، سارے بیٹھ دے بھائی،